اگر جیے تو سر اٹھا کر جیے، کوئی اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ جب جنگ آزادی کی بات آئی تھی تو تمہارے آبا و اجداد گھر میں بیٹھ گئے تھے، چھپ گئے تھے۔ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی تھی وہ صرف اس لیے پیش کی تھی کہ آنے والی نسل، آنے والا مسلمان کا بچہ اور بچی، مرد اور عورت اور جوان یہ کہہ سکے اور ہر اسٹیج پر کہہ سکے کہ جب اس ملک کو غلام بنایا گیا اور انگریزوں نے اس کو لوٹ لیا، سونے کی چڑیا کو تہس اور نہس کر دیا، اس ملک کو اگر سب سے پہلے کسی نے آزادی کا نعرہ دیا تھا تو وہ آپ کے علماء تھے، وہ آپ کے لوگ تھے، وہ آپ کے بزرگ تھے۔ سن 1857 سے غدر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ تاریخ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ 104 سالہ تاریخ سن 1754 سے اس آزادی کی تحریک کی شروعات ہوئی۔ 104 سال تک آپ کے بزرگوں نے، آپ کے علماء نے، آپ کے جوانوں نے ایسی قربانیاں پیش کی کہ ہزاروں ہزار لوگ اس زمین میں سو گئے، لیکن کبھی بھی انگریز کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، گردن کٹا دی، لیکن اس ہندوستان کے نعرے کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ یہ آپ کے آبا و اجداد تھے۔ اگر حکومت نے بھلا دیا ہے، اگر غیروں نے بھلا دیا ہے، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم نے اپنے باپوں کی، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ آج گانے یاد ہیں، آج فلمیں یاد ہیں۔ آپ کا باپ، آپ کے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ نواب سراج الدولہ کا نام، ٹیپو سلطان کا نام، حسرت موہانی کا نام، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں۔ سید احمد شہید سن 1857 نہیں، سن 1803 میں جس وقت انگریز نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور شاہ ظفر کو لال قلعے میں بند کر دیا تھا اور کہا تھا خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اسی دن سب سے پہلے وہ درویش جس کو لوگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے جانتے تھے، دہلی میں پڑھایا کرتے تھے، کہا تھا لوگوں آج یہ ملک غلام ہو گیا ہے اور ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان جوان پر جہاد کرنا فرض ہو گیا تھا۔ یہ فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج بی جے پی کے سامنے زبان کھولنا لوگوں کے لیے دشوار ہے۔ یہ اس سے زیادہ سنگین حالات تھے جہاں انگریزوں کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک اللہ والا پوری حکومت کو چیلنج کرتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو زہر دیا گیا، آپ پر سفید داغ پڑ گئے، آپ کے جائیداد کو قرق کیا گیا، آپ کی نسلوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ سن 1824 میں انتقال ہوا، ان کے دو فرزندوں نے اس جنگ آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ یہ آگ آپ کے سینوں میں لگی ہوئی تھی، اور یہ اس طرح سے لگی کہ جب سن 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، دہلی میں صرف 33,000 علماء کو کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایسے حالات آئے اس ہندوستان میں کہ جب یہ علماء جنہوں نے ہندوستان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، ان کی بیوی، ان کی جوان بیٹیاں گھروں میں پریشان ہو گئی، ان کے بچے کٹورا لے کر سڑکوں پر نکل گئے بھوک کے لیے۔ اس وقت انگریزوں نے کہا تھا، عیسائی مشنریوں نے کہا تھا کہ اے لوگوں تمہارے باپ تو دنیا سے چلے گئے ہماری بغاوت میں، آؤ ہم تم کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، تم کو نوکری دیں گے، تمہاری بھی لائف کی سیٹنگ ہو جائے گی، تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ قربان جائیے ان ماں اور بہنوں پر، کیسا ایمان تھا، کیسا مضبوط ان کا عقیدہ تھا۔ ایک طرف انگریز نے یہ لالچ دیا، دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کو 1866 میں قائم کیا گیا۔ یہاں کے بزرگوں نے، مولانا قاسم نانوتوی نے اور ان کے رفقا نکل گئے، یہ فقیر تھے، درویش تھے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں نوکری دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کھلائیں گے فری میں، ہم بھی پڑھائیں گے، ہم بھی پہنائیں گے اور مجاہد کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے۔
کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا. ایمان ایسا مضبوط تھا ماں اور بہنوں کو کہ دلوں میں کہ ان کے لالچ پر ٹھوکر مار دی اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا. یہ آگ اٹھی اور اٹھتی چلی گئی. وہ تاریخ میں اس مختصر وقت میں نہیں سنا سکتا ہوں. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں میں ان اکابرین کے تذکرے نہیں ہوتے. وہی گھسا پٹا دو چار نام. ٹھیک ہے گاندھی جی نے قربانی کی ہے، کب آیا ہے گاندھی جی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے قربانی کی ہے، کب آئے؟ یہ ہندو مسلم ایکتا کا کب ہوا؟ انہوں نے اگر پسینے دیے، ہم نے اور آپ نے گردنیں کٹائی ہے. اب یہ بات کہنی ہوگی اور پوری طاقت سے کہنی ہوگی. اور یہ ہندوستان، آپ اس پر یقین رکھیے، اس زمین پر اور کہیے سر اٹھا کر، یہ ملک آپ کا کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. جب تک اس زمین پر ایمان والے زندہ رہیں گے، خدا اس زمین کو سلامت رکھے گا. جس دن یہ چلے گئے، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. اس لیے لوگوں، اپنی نسلوں میں بزرگوں کے اس تاریخ کو زندہ کرو، زندہ کرو. سن 1947 میں ملک آزاد ہوا. 2 سال 11 مہینے 18 دن لگ گئے اس دستور کو بننے میں، اور سن 1950 میں یہ دستور قائم ہوا. بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا. لیکن آج آپ یہ تاریخ بھی یاد رکھیے، ملک کے تقسیم کرنے والے بھی ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا. اس لیے جس نے اس کو تقسیم کیا وہ ہم سے وعدے کرتے رہے، بار بار ہمیں تجاویز دیتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو یہاں کا جو دستور بنے گا، جو قانون اور لا بنے گا، وہ سیکولر بنے گا، جس میں ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی. بدقسمتی سے آج ملک پھر نہ جانے کس جہت میں جا رہا ہے، اور ملک اس وقت صحیح صورتحال میں نہیں. لوگوں، وقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا دو. اس لیے کہ سن 2022 کی جو تعلیمی پالیسی آئی ہے اس کو پڑھیے. اس نے ہمارے بہت سی عقیدوں پر چوٹ کی ہے. ہم غیروں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح ہم آزاد ہیں، ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی آزاد رہیں. یہ کوئی اور ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہندوستان مسلمانوں کا نہیں. آپ اس ہندوستان کے کرایہ دار نہیں، شریک دار اور حصے دار ہیں، اور سب سے پہلا حق اس ملک پر آپ کا ہے. تاریخ کے اوراق آپ کی قربانیاں سے بھری پڑی ہے. مراد آباد کا وہ قبرستان کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ زمین خون سے رنگین ہو گئی تھی. آج بھی وہ قبرستان گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے. بھول گئے ہمارے نوجوان اپنی تاریخوں کو. اس لیے لوگوں، جہاں دیگر چیزوں کو اس مائنڈ میں، اس ذہن میں، اس دماغ میں گھساتے ہو، وہاں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو گھساؤ، تاکہ ہر جگہ یہ کہہ سکو کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی آن بان شان کو زندہ رکھے، اس کے جھنڈے کو لہراتے رہے. اور اللہ ہر موقع پر الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں بیداری ہے کہ ملک کی طرف اگر کوئی غلط نگاہ سے آج دیکھے گا، ان کی آنکھ کو ہم نوچ لیں گے. ہمارا بچہ بچہ ہندوستان کے اس دھرتی کو، جو خوبصورت دھرتی ہے، اس کو آلودہ بنانے کے لیے اگر قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ آلودہ نہ بننے دیا جائے، تو ہم قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا. یہ کوئی بات نہیں کہ 17% بچے ہمارے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ رہے ہیں. کیا مطلب بنتا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے؟ 17 اور 70 ہزار کے اونٹ اور بھینس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا جاتے ہیں. کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ طے کر لیجئے، ہماری ماں بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، طے کر لیجئے کہ ہم
پھٹے ہوئے کپڑے میں سو جائیں گے, زندگی بسر کر لیں گے, چھپر کے گھروں میں رہ جائیں گے, لیکن نہ بچہ کو جاہل رکھیں گے نہ بچی کو جاہل رکھیں گے. حوصلہ اگر ہو تو پان والے کا بیٹا بھی ڈی ایم اور ایس پی بن جاتا ہے. تو مسئولیت زمین, یہ زمینداروں کی بستی ہے, اللہ والوں کی بستی ہے. ہر دور میں یہاں خدا کے ایسے بندے ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس زمین کو زندہ رکھا ہے. آج بھی اگر ہم حوصلہ کر لیں, ارادہ کر لیں, ناممکن کچھ نہیں ہے. ہمارا ہر بچہ ڈی ایم اور ایس پی بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان موتیوں کو قرینے سے سنوارا جائے. اس لیے یہ طے کر لیجئے کہ زندگی میں پریشانیاں جھیل لیں گے, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرائیں گے. دوسرے کا بچہ ڈی ایم اور ایس پی, ہمارا بچہ جلیبی بنا رہا ہے, گٹکا بیچ رہا ہے, پان کی گنٹی لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ روزگار ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ دروغہ ہمارا بیٹا نہیں, ڈی ایم ہمارا بیٹا نہیں, کلکٹر ہمارا بیٹا نہیں, جج ہمارا بیٹا نہیں. ہمیں اچھے عالم کی, اچھے قاضی کی, اچھے مفتی کی اگر ضرورت ہے, اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, اچھے آئی ایس, اچھے آئی پی ایس افسران کی بھی ضرورت ہے. اس لیے یہ طے کر کے جائیے کہ جہاں بھی ہو, جتنی کوشش ہو, انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. خدا ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. اس مختصر سے وقت میں اتنی ہی بات کہی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں اس ادارے کے ذمہ داران, اساتذہ, یہ بچے موم کی طرح ہیں, ان کو جیسے سنوارا جائے گا ویسے. آپ کے سامنے بچوں نے آ کے پروگرام پیش کیا, کوئی معمولی بات نہیں, کتنی محنتیں اس کے پیچھے ہوئی ہے. ان تمام اساتذہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری اس شہر سے دور بستی میں علم کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ میرے گاؤں کا ہر بچہ, ہر بچی سماج کا ذمہ دار شہری بنے اور سماج کے لیے کام کرنے والا بنے. اللہ اس ادارے کو, ذمہ داران کو اور گاؤں میں چلنے والے مدارس, مساجد, مکاتب سب کو قبولیت سے نوازے اور تمام کے تمام بچوں کو اللہ تبارک و تعالی جگنوں سے سیارہ بنائے. انہی مختصر سی باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. گزرو جو باغ سے دعا مانگتے چلو, جس پہ لگے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما دیجیے مختصر سے. اللہ